توقعات کے عین مطابق شہباز شریف صاحب ایک بار پھر وزارت عظمیٰ کے منصب پر فائز ہو گئے ہیں۔ 201 ووٹ ان کو ملا ہے اور یہ یقیناً یہ واضح کامیابی ہے، اور ان کے جو حریف تھے عمر ایوب، وہ یقینی طور پر بہتر کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر سکے۔ شہباز شریف صاحب کو اقتدار ملنا پاکستان میں کسی بھی شخص کے لیے حیران کن نہیں ہے۔ جب میاں نواز شریف صاحب نے، جو ان کے بھائی ہیں، جب ان کو نامینیٹ کیا کہ وہ وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہوں گے، تو اس کے بعد ہی یہ تاثر عام ہو گیا کہ شہباز شریف صاحب کو اب وزیر اعظم بننے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان جو اتفاق، اتحاد اور MQM کے درمیان جو ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے، وہ فگر پورے کر دیے گئے، اور یوں میاں شہباز شریف ایک بار پھر وزارت عظمیٰ کے منصب پر فائز ہو گئے۔ شہباز شریف کا جو پہلا دور تھا 16 ماہ، اس پر جو ناقدین ہیں وہ مختلف ان پر الزام تراشی کرتے ہیں کہ جو شہباز سپیڈ کا معاملہ تھا، یا جو معیشت کی بحالی کا معاملہ تھا، یا دیگر جو معاملات تھے، اس میں شہباز شریف صاحب کامیاب نہیں ہوئے۔ مگر میاں شہباز شریف کا یہ موقف ہے کہ انہوں نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا، سخت فیصلے کیے، اور ان جو سخت سیاسی فیصلے تھے اس کے نتیجے میں ان کی جو مقبولیت ہے وہ کمی بھی ہوئی، مگر اس بات کی پرواہ نہیں کی گئی، یعنی کہ ریاست پاکستان کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنی سیاست قربان کر دی۔ مگر آج 2024 کے الیکشن کے بعد جو 8 فروری کو منعقد ہوئے، صورتحال بالکل ہی بدل گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف سنی اتحاد کونسل کی شکل میں موجود ہے، پارلیمنٹ میں، صوبوں میں بھی موجود ہے، اور وہ پوری قوت کے ساتھ جو حزب اختلاف کا رول ادا کر بھی رہی ہے اور کرتی بھی رہے گی۔ عمر ایوب نے جو تقریر کی ہے شہباز شریف کے وزیر اعظم بننے کے بعد، اس میں بھی آپ کو وہ نظر آ رہا ہے، وہ چارج کراؤڈ نظر آ رہا ہے، وہ چارج جو PTI کے لوگ ہیں وہ نظر آ رہے ہیں، اور اس کی وجہ کچھ لوگوں کے نزدیک یہ ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ ہوتا رہا، یعنی کہ جو اراکین قومی اسمبلی اس وقت موجود ہیں، وہ مختلف انہوں نے جو ہے وہ سزائیں کاٹی، روپوش رہے، ان کی فیملی کے خلاف اقدامات ہوئے۔ غرض اب یہ معاملہ، شاید ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ معاملہ اب سیاست سے کہیں بڑھ کر ذاتیات تک اتر آیا ہے۔ جیسے شہریار افریدی نے اس موقع پر جب قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا، تو انہوں نے ایک صحافی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کی جو بچیاں ہیں، ان کی جو بیٹیاں ہیں، وہ سڑک پر رہیں، اور ان کے ساتھ نبھانے والا کوئی نہیں تھا، اور ہر کوئی ان سے دور بھاگ رہا تھا، اور یہ وہ اس بات کو وہ کبھی نہیں فراموش کر سکتے۔ پھر انہوں نے یہ بھی ساتھ کہا کہ وہ ملک اور قوم کے لیے یہ بات نہیں کرنا چاہتے، مگر بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، اور ہماری جو پختون روایات ہیں، اس میں عورتوں کا جو احترام ہے وہ بڑا کلیدی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ ناظرین، یہ بات بھی نقطہ بڑا اہم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو واضح کامیابی حاصل کی ہے وہ خیبر پختونخوا میں ہے، یعنی کہ جو لوگ جو پختون جو لوگ ہیں، انہوں نے عمران خان پر اعتماد کا اظہار کیا ہے، مگر جو ہوتا رہا ہے وہ یقینی طور پر قومی میڈیا میں سامنے آتا رہا، انٹرنیشنل میڈیا میں بھی آتا رہا۔ پھر سپریم کورٹ کی جانب سے تحریک انصاف سے جب بلے کا نشان لے لیا گیا، اور جس طرح ان کے پولنگ ایجنٹ کو کے خلاف بھی کارروائی ہوئی بقول ان کے، اور کچھ چیزیں ریکارڈ پر بھی موجود ہیں، مگر اب جو صورتحال بنتی جا رہی ہے وہ شہباز شریف صاحب کے لیے کسی طور پر نیک شگون نظر نہیں آتا۔ ہمیں یہ یقین نظر آ رہا ہے کہ بھرپور انداز میں اپوزیشن کی جائے گی قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلیوں میں، اور پوری قوت کے ساتھ تحریک انصاف اور اس کی جو ہم خیال جماعتیں ہیں وہ حکومت پر حملہ آور ہوں گی، اور حکومت کو بھرپور طور پر ٹف ٹائم دیا جائے گا۔ یہ معاملہ شاید پارلیمنٹ کی حد تک محدود نہ رہے، بلکہ جو سڑکوں پر بھی PTI نے احتجاج کا اعلان کر رکھا ہے۔ تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں اسد قیصر، سابق اسپیکر قومی اسمبلی، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ وہ خیبر پختونخوا، پنجاب، بلوچستان اور سندھ میں ان تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مشترکہ طور پر جدوجہد کریں گے جن کا یہ یقین ہے، جن کا یہ نیریٹو ہے کہ جو 8 فروری 2024 کے الیکشن ہے، اس میں دھاندلی ہوئی ہے، اور اس میں ان جماعتوں کا مینڈیٹ چرایا گیا ہے۔ شہباز شریف صاحب کو یقینی طور پر محاذ آرائی سے گریز کرنا چاہیے، اور اگر پاکستان تحریک انصاف اور اس کی جو ہم خیال جماعتیں ہیں وہ محاذ آرائی کرتے ہیں، تو شاید یہ اسٹریٹجی ان کی سوچی سمجھی ہے، مگر جب حکومت
خود کوئی کنفرنٹیشن کی پالیسی اختیار کرے گی تو صورتحال ناگفتہ بے ہو سکتی ہے۔ شہباز شریف صاحب کا ایک ویژن ہے اور وہ ٹکراؤ کی پالیسی پر یقین نہیں رکھتے، اور شاید یہی ان کی جو قوت ہے وہ آنے والے دنوں میں ہمیں بنتی ہوئی نظر آئے گی۔ مگر جو زمینی حقائق ہیں وہ یہ ہے کہ اس وقت عملاً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اقتدار کا جو کھیل ہے، یا جو اقتدار کا جو منصب ہے، وہ کسی طور پر پھولوں کا ہار نہیں ہے بلکہ کانٹوں کی سیج ہے۔